پاکستان اور بھارت کے مابین مذاکرات کی بحالی ہمیشہ سے خطے کے امن کے لیے ایک بڑی امید رہی ہے۔ کراچی میں مقیم ایک معمر شہری طفیل احمد خان کی کہانی اس حوالے سے ایک نیا رخ دکھاتی ہے جو بھارت کی ریاست یوپی میں پیدا ہوئے تھے۔ ایسی بے شمار کہانیاں دونوں ملکوں کے سرحد کے پار بکھری پڑی ہیں جو عوام کے درمیان فطری تعلقات کو ظاہر کرتی ہیں۔ سیاسی اختلافات اور سرحدی تنازعات اپنی جگہ ہیں، لیکن انسانیاتی اور مذہبی ورثہ آج بھی لوگوں کو جڑے ہوئے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ عوامی سطح پر رابطے بڑھانے سے دونوں حکومتوں پر مذاکرات کی میز پر آنے کے لیے دباؤ بڑھے گا۔ تجارتی روابط کی بحالی اور ویزا پالیسی میں نرمی سے نہ صرف معیشت کو سہارا ملے گا بلکہ بچھڑے ہوئے خاندانوں کو بھی ملنے کا موقع ملے گا۔ موجودہ حالات میں یہ ضروری ہے کہ دونوں ملک ماضی کی تلخیاں بھول کر ایک روشن اور پرامن مستقبل کی جانب قدم بڑھائیں تاکہ خطے میں خوشحالی آ سکے۔ لاہور اور کراچی جیسے بڑے شہروں میں منشیات فروشی کے خلاف ایک بڑا آپریشن شروع کیا گیا ہے جس میں مبینہ طور پر کوکین کوئین کہلانے والی خاتون کی گرفتاری کی بازگشت سنی جا رہی ہے۔ اس خبر نے جہاں عوام میں سنسنی پیدا کی ہے، وہیں بلاگرز اور یوٹیوبرز بھی اس معاملے پر نئی معلومات سامنے لا رہے ہیں۔ منشیات میں پھیلتا ہوا زہر ہماری نوجوان نسل کے مستقبل کو تباہ کر رہا ہے۔ اس کے پیچھے ایک منظم نیٹ ورک کام کر رہا ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ان گروہوں کے خلاف کارروائی کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور انٹیلیجنس معلومات کا سہارا لیا جائے۔ تعلیمی اداروں کے قریبی منشیات کے فروغ کو روکنا ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے جس کے لیے والدین اور اساتذہ کا تعاون بھی درکار ہے۔ حکومتی سطح پر بحالی مراکز کی تعداد میں اضافے اور آگاہی مہم چلانے کی ضرورت ہے تاکہ اس لعنت کا جڑ سے خاتمہ کیا جا سکے۔ معاشرے کو پاک کرنے کے لیے سخت قوانین اور ان پر عمل درآمد کرنا ناگزیر ہے۔ پاکستان اور چین کے سفارتی تعلقات کو 75 سال مکمل ہو چکے ہیں اور اس موقع پر بیجنگ میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس طویل سفر میں دونوں ممالک نے ہر مشکل گھڑی میں ایک دوسرے کا ساتھ دے کر اپنی دوستی کو حمایت سے بلند ثابت کیا ہے۔ حال ہی میں وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر شی جن پنگ کی ملاقات میں اس عزم کا اعادہ کیا گیا ہے کہ مستقبل میں ٹیکنالوجی اور معیشت کے شعبوں میں تعاون کو مزید وسعت دی جائے گی۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری یعنی سی پیک اس شراکت داری کا سب سے بڑا ثبوت ہے جس نے پاکستان کے بنیادی ڈھانچے اور توانائی کے شعبوں میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ تعلقات صرف حکومتی سطح تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ عوامی رابطے میں بھی تیزی سے فروغ پا رہے ہیں۔ موجودہ عالمی حالات میں دونوں ممالک کا ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہونا علاقائی استحکام کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ یہ دوستی آنے والی نسلوں کے لیے ایک روشن مثال بنے گی۔ قربانی دینے کا جذبہ انسانی جبلت میں روز اول سے شامل ہے اور یہی وہ صفت ہے جو انسان کو دیگر مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے۔ یہ صرف مذہبی فریضہ نہیں بلکہ معاشرتی توازن قائم رکھنے کا ایک اہم ذریعہ بھی ہے۔ جب ہم اپنی پسندیدہ چیز دوسروں کے لیے قربان کرتے ہیں تو معاشرے میں اخوت اور بھائی چارے کی فضا قائم ہوتی ہے۔ آج کے مادہ پرست کے دور میں ایثار اور ہمدردی کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم صرف رسم قربانی تک محدود نہ رہیں بلکہ عملی زندگی میں بھی ایک دوسرے کے کام آنے کو اپنا شعار بنائیں۔ کسی کی خوشی کے لیے اپنی انا کو قربان کر دینا یا ضرورت مند کی مدد کرنا ہی قربانی کی اصل روح ہے۔ یہ عمل نہ صرف انفرادی طور پر انسان کی تربیت کہلاتا ہے بلکہ پورے معاشرے کی اخلاقی بنیادوں کو مضبوط بناتا ہے۔ انسانیت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم مشکل میں دوسروں کا سہارا بنیں۔ غزہ میں انسانی المیہ اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے جہاں اب تک 50,000 سے زائد فلسطینی اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ان میں اکثریت معصوم بچوں اور بے گناہ عورتوں کی ہے جو جنگی جنون کی بھینٹ چڑھ گئے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق صرف شہید ہونے والے بچوں کی تعداد 17,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ سوشل میڈیا پر ان مناظر کو دیکھ کر اکثر لوگ صرف اسکرین سکرول کر دیتے ہیں مگر یہ خاموشی اور بے حسی ایک بڑے سوالیہ نشان کی صورت میں ہمارے سامنے کھڑی ہے۔ بین الاقوامی اداروں کی جانب سے مسلسل تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے لیکن عملی طور پر امدادی کارروائیاں اب بھی ناکافی ہیں۔ ہسپتالوں اور تعلیمی اداروں کی تباہی نے غزہ کے مستقبل کو تاریک کر دیا ہے۔ یہ وقت صرف دکھ بانٹنے کا نہیں بلکہ عالمی سطح پر اس قتل عام کو روکنے کے لیے بھرپور کوشش کرنے کا ہے تاکہ مزید معصوم بچوں کی جانیں بچائی جا سکیں۔ جاپان اپنے دفاعی نظام کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے انقلابی منصوبوں پر کام کر رہا ہے۔ بدلتے ہوئے عالمی حالات کے پیش نظر جاپان نے ڈرونز، بحری طاقت اور سائبر ٹیکنالوجی میں اضافے کو اپنی اولین ترجیح قرار دیا ہے۔ اس نئے دفاعی فریم ورک میں مصنوعی ذہانت یعنی AI ٹولز کا بڑے پیمانے پر استعمال کیا جائے گا تاکہ جنگی حکمت عملی اور رابطہ کاری کو مؤثر بنایا جا سکے۔ سگنلز جیمنگ اور جدید سینسرز کی تیاری بھی اس منصوبے کا اہم حصہ ہے جو دشمن کی جاسوسی کو ناکام بنانے میں مدد دے گی۔ جاپانی انجینئرز ایسے خودکار نظام وضع کر رہے ہیں جو انسانی مداخلت کے بغیر خطرات کی نشاندہی کر سکیں گے۔ ان تمام اقدامات کا مقصد کسی بھی ہنگامی صورتحال میں ملک کی سلامتی کو یقینی بنانا ہے۔ ٹیکنالوجی کے میدان میں یہ پیش رفت جاپان کو دنیا کی بڑی فوجی طاقتوں کے ہم پلہ لا کھڑا کرے گی اور اس کے دفاعی بجٹ میں اضافہ اس نئے دور کا آغاز ہے۔